ایک جگہ بتایا گیا ہے میں نے کہ وہ دانت ہوتا ہے نا، دانت جب وہ منہ میں ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن جب وہ اتر جاتا ہے دانت تو گر جاتا ہے دانت، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے اور انسان انگلیاں لگا لگا کر وہاں پر چیک کرتا ہے، اور انسان زبان لگا لگا کر وہاں پر چیک کرتا ہے کہ کہیں میرے 2 دانت تو نہیں گر گئے، واقعی ایک دانت گرا ہے۔ جب دانت تھا تو احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب دانت گرا تو اتنا زیادہ خلا پیدا ہو گیا کہ ہم زبان لگا لگا کر چیک کر رہے ہیں، انگلی رکھ رکھ کے چیک کر رہے ہیں کہ واقعی ایک دانت گرا ہے۔ تو اس لیے عزیز دوستو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ہمیں ان رشتوں کا احساس تک نہیں ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ رشتے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اتنا زیادہ خلا چھوڑ جاتے ہیں، اتنا زیادہ خلا چھوڑ جاتے ہیں کہ انسان پھر تڑپتا ہے اور انسان محسوس کرتا ہے اس وقت کہ واقعی بہت زیادہ خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اور ان رشتوں میں سے عزیز دوستو سب سے اہم ترین جو رشتہ ہے وہ والدین کا ہے۔ تو والدین کے رشتہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے، رب کائنات نے اپنے کلام الہی میں مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر اس طرح رحم کر، اس طرح ان کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے جس طرح بچپن میں ان دونوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ تو عبدالستار ایدھی، سارے دوست اس سے واقف ہیں، عبدالستار ایدھی کا ایک نام ہے۔ عبدالستار ایدھی کے اس میں سمان حیات میں لکھا ہوا تھا، کسی نے پوچھا کہ ایدھی صاحب آپ نے ہزاروں لاشوں کو دفن کیا ہے، ہزاروں بے لاوارثوں کو آپ نے کفن پہنائے ہیں اور ان کو غسل دے کر ان کو دفن کیا ہے، کبھی کوئی ایسی لاش کہ جس کو آپ نے دفن کیا ہو اور اس پر آپ کو ترس آیا ہو؟ تو عبدالستار ایدھی کا واقعہ سنیے۔ عبدالستار ایدھی فرماتے ہیں کہ میرے رضاکار کراچی کا ایک پوش علاقہ تھا، وہاں سے ایک ڈیڈ باڈی لے کر آئے، وہاں سے جس وقت ڈیڈ باڈی لے کر آئے تو میرے رضاکاروں نے بتایا کہ یہ ایک ڈیڈ باڈی ہے، اس کو غسل بھی دینا ہے، اس کو کفن بھی دینا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی تدفین کریں گے۔ تو عبدالستار ایدھی کہتے ہیں میں نے جب اس کا چہرہ کھولا دیکھا تو سفید ریش، انتہائی سفید ریش، اور اس کا جو لباس تھا وہ بھی بہت پیارا تھا، کلف والا سوٹ پہنا ہوا تھا، اور لگ رہا تھا چہرے سے اور اس کی جو ہے نا وہ جسامت سے کہ یہ آدمی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو میں نے رضاکاروں سے جب پوچھا کہ یہ کہاں سے ڈیڈ باڈی لائے ہو، یہ لاش کہاں سے لائے ہو، انہوں نے فلاں علاقے کا نام لیا، ایک علاقے کا نام بتایا کہ فلاں علاقے سے ہم جو ہے نا یہ ڈیڈ باڈی لے کر آئے ہیں۔ پھر اگلی بات جو انہوں نے بتلائی تو میں سن کے حیران ہو گیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم کا رواں کھڑا ہو گیا، اور میں حیران ہو گیا کیا اس قسم کے لوگ بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں؟ میرے رضاکار بتلانے لگے کہ ایدھی صاحب جس وقت ہم نے اپنی گاڑی، یہ ایدھی فاؤنڈیشن والی، جس وقت ایدھی ایمبولنس ہماری گاڑی گلی میں ٹرن ہوئی تو اس گھر کے باہر، بنگلے کے باہر ایک ٹیکسی کھڑی تھی، اور اس ٹیکسی میں ایک خاتون سوار تھی اور ایک نوجوان لڑکا وہ باہر کھڑا تھا۔ تو اس نے جلدی سے اشارہ کیا ایمبولنس کو کہ جلدی سے آئیے، اور جلدی سے جس وقت ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک پیکٹ ہمارے سپرد کیا جس میں پیسے ویسے تھے، اور اپنی والد کی ڈیڈ باڈی گھر کے باہر پڑی ہوئی تھی نیچے زمین پر، اور تالا لگا ہوا تھا، اور یہ نوجوان میرے رضاکاروں کو یہ کہتا ہے کہ یہ لیجئے ہمارے ابا جی کی لاش ہے، اس کو جا کر جو ہے نا وہ غسل کر کے کفن پہنا کر اس کی تدفین کر دیجئے گا۔ تو عزیز دوستو، عبدالستار ایدھی صاحب کہتے ہیں کہ جب میرے رضاکاروں نے یہ واقعہ سنایا اور اگلی بات جس وقت انہوں نے بتائی تو میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ تو وہ کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ میرے رضاکار بتانے لگے جب اس نوجوان کی ہم سے گفت و شنید میں تھوڑی سی دیر ہوئی تو گاڑی میں بیٹھی خاتون نے آواز دی کہ کیا تم اتنی لمبی باتیں کرتے چلے جا رہے ہو، جلدی آؤ ہماری فلائٹ نکل جائے گی۔ فلائٹ کے انتظار میں وہ کھڑے نہیں ہو سکے تھے، اپنے باپ کو دفنانے کا ٹائم نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی ہمارے جو ہے نا وہ سپرد کی، اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر وہ نوجوان اب اس عورت کے ساتھ
اس کی جو ہے نا جو بھی رشتہ تھا اس کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ تو عزیز دوستو آپ خود اندازہ لگائیے کیا یہ ہماری قوم، ہماری نوجوان نسل، ہماری نیو جنریشن کس طرف جا رہی ہے؟ والدین کا احترام بہت ضروری ہے۔ جس شخص نے وہ ایک کوٹیشن ہے لکھا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو آپ ہیں لیکن پڑھ کر آپ کو آپ کی جو ہے نا وہ اولاد سناتی ہے۔ لہٰذا عزیز دوستو نیو جنریشن میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، میں ان سے خاص طور پر مخاطب ہوں کہ آپ جو ہے نا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ کوئی رات ایسی نہ ہو جس رات کو آپ اپنے باپ کے یا اپنی ماں کی ٹانگیں دبا کر جو ہے نا دبائے بنا سو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا جن میں سے آپ میں سے جتنوں کے والدین زندہ ہیں وہ غنیمت سمجھیں، اور جن کے والدین زندہ نہیں ہیں وہ دونوں جا چکے ہیں، تو ان کا حق ہے ان کے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، کہ والدین کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، اور دوسرا حق کہ ان کے لیے پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔